کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قالت زینب بنت علی الحمدللہ الذی ختم لأولنا بالسعادۃ والمغفرہ ولآخرنا بالشہادۃ والرحمہ۔ روز مبارک ولادت باسعادت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کہ جو بنی ہاشم کی عقیلہ قرار پائیں اور جو کہ ثانی زہرا بھی قرار پائیں، اور پوری کائنات میں اگر دیکھا جائے تو اس بی بی سے بڑھ کر کسی اور کا مبارک اور پاکیزہ شجرہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کہ رحمت للعالمین ہے، اور آپ کی نانی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں جو کہ ملکۃ العرب اور ام الماسومین ہے، اور آپ کے بابا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو پوری کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کہ جس کو خدا نے سیدۃ النساء العالمین قرار دیا، اور اسی طرح آپ کے بابا کے جو جد ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کہ جن کے گھر سے ایمان نے پرورش پائی کہ ان سے بڑھ کے فضیلت شاید اس کائنات میں اور کسی کی موجود نہ ہو، اور آپ کے والد کی جو جدہ ہیں جناب فاطمہ بنت اسد، یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے لیے خود کعبے نے بھی احترام کیا اور جھک کر بی بی کو اندر آنے کی اجازت دی، اور آپ کے بھائی جناب حسنین کریمین حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام، اور اسی طرح محمد حنفیہ اور دیگر بھائی جو آپ کو خدا نے عطا کیے، شاید ہی کائنات میں اس سے بڑھ کے اور کسی کا، بلکہ میں یہ بات بالکل یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بی بی سے بڑھ کے کائنات میں اور کسی بھی خاتون کا اتنا مبارک شجرہ موجود نہیں ہے۔ آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام آپ کے لیے موضع اسرار تھے، اور بی بی اپنی باتوں کو اور اپنے اسرار کو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے کیا کرتی تھی، اور جب بی بی کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبی میں خبر ملتی ہے، آپ اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لاتے ہیں اور بیٹی کو ہاتھوں پہ لے کر اس کو بوسہ دیتے ہیں کہ اچانک جناب جبرائیل آ کر خبر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ محزون ہو جاتے ہیں۔ جناب سیدہ بابا کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، بابا آپ کو کس چیز نے محزون اور غمگین کر دیا ہے؟ کہا، اے میری بیٹی فاطمہ، بالیقین ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب میں بھی نہیں ہوں گا، اور اے فاطمہ تو بھی نہیں ہوگی، اور امت اس پر مصیبت کے پہاڑ ڈھا دے گی، اور اس پر مصائب و ظلم کی ایسی داستہ رقم کر دی جائے گی جو شاید ہی کسی خاتون پہ اور کی گئی ہو۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے جب اپنی بیٹی کی ولادت کو سنا، نہایت ہی خوشی اور مسرت کے ساتھ گھر تشریف لائے اور اپنی بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بوسہ دیا کہ جناب زہرا نے کہا، یا علی اپنی اس بیٹی کا نام رکھیے، تو کہا میں رسول اللہ سے پہلے سبقت نہیں کر سکتا، اور جب رسول اللہ کے پاس آ گئی، کہا رسول اللہ اس بیٹی کا نام رکھیے، تو رسول اللہ نے کہا کہ میں خدا سے پہلے سبقت نہیں کر سکتا۔ بے عین ہی وہی عمل جو حسنین کریمین کے لیے انجام دیا، وہی عمل آپ نے جناب زینب علیہ السلام اللہ علیہ کے لیے انجام دیا۔ اور یہ گفتگو ابھی ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا ہے کہ خدا نے اس کا نام زینب رکھا ہے کہ یہ اپنے بابا کی زینت ہوگی، اور خدا نے اس کے لیے اسی نام کا ہی انتخاب فرمایا ہے۔ بی بی کے کئی ایک القابات ہیں، ان کو میں یہاں پہ مختصر طور پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بی بی کا ایک لقب جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم۔
عقیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قبیلے میں، خاندان میں ایسی خاتون کہ فضیلت کے اعتبار سے اس سے بڑی خاتون پورے قبیلے یا خاندان میں موجود نہ ہو۔ اور آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا کہ بنو ہاشم میں جتنی بھی خواتین موجود تھی ان تمام میں سب سے بڑھ کے فضیلت کا جو معیار تھا وہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا تھی۔ اور اسی طرح بی بی کا لقب ہے عالمہ، کہ عالم اسلام کی جتنی بھی خواتین تھی اس سے بڑھ کے بی بی عالمہ تھی۔ اور بی بی کو صرف عالمہ نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا عالمہ غیر معلمہ، کہ ایسی بی بی کہ جنہوں نے علم حاصل کیا اور کسی سے بھی کسب فیض کے لیے بی بی نے علم حاصل نہیں کیا۔ اسی طرح بی بی کا تیسرا لقب ہے عابدہ آل علی، کہ بی بی نے اس قدر عبادتیں کی، واجبات کی بات نہیں ہو رہی بلکہ واجبات تو بی بی بہرحال انجام دیتی تھی لیکن مستحبات کو بھی واجبات کی صورت میں انجام کر دیتی تھی، حتیٰ کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ بی بی کی زندگی کی سب سے سخت ترین رات جو کہ شام غریباں کی رات تھی، کہ جس رات سے بڑھ کے شاید اور کائنات میں اس بی بی کے اوپر ظلم و ستم کی رات کوئی نہیں تھی، اس رات بھی بی بی نے نوافل کو ترک نہیں کیا، واجبات کو چھوڑ کے، واجبات کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس رات بھی بی بی نے نوافل کو ترک نہیں کیا۔ اور اسی طرح بی بی کا لقب ہے کاملہ، اس لیے کہ آپ فضل و عفت و طہارت کے اعتبار سے پورے خاندان میں کامل ترین خاتون تھی۔ اسی طرح آپ کو کاملہ کا لقب بھی ملا اور اسی طرح آپ کو فاضلہ کا لقب بھی ملا، اس لیے کہ آپ اپنے خاندان کی افضل ترین خاتون تھیں۔ آپ نے قرآن مجید کو بھی حفظ کیا، اسی طرح رسول اللہ سے جو احادیث کو سنتی تھیں ان کو بھی آپ نے حفظ کیا۔ اس کے علاوہ آپ کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو دربار میں جا کے خطبہ فدق دیا تھا، آپ نے اس خطبہ فدق کو، بلکہ آپ خطبہ فدق کی راویہ قرار پائیں، آپ نے اس خطبے کو یاد بھی کیا اور آگے بعد میں آنے والی خواتین کو آپ نے وہ خطبہ فدق بیان بھی کیا، اور اپنے بابا کے جملات کو بھی، اپنے بابا کے خطبات کو بھی بی بی یاد کرتی تھی۔ اور یہی اثر تھا کہ جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں بی بی کو لے جایا گیا تو بی بی نے جو جملے ارشاد فرمائے اور جو خطبات ارشاد فرمائے بی بی نے، اس کے اندر وہ جھلک موجود تھی جو مولا کائنات علیہ السلام کے جملوں میں جھلک موجود تھی۔ بی بی کا نکاح خاندان کے معزز ترین فرد جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ ہوا اور خدا نے آپ کو 5 اولادیں عطا کیں، کہ اون، علی، محمد، عباس اور ام کلثوم۔ اور یہ ام کلثوم وہ ہے کہ جب حاکم شام نے اپنے پلید یزید کا نکاح کا ارادہ کیا تو اس نے مروان کو خط لکھا مدینے میں اور کہا کہ جاؤ عبداللہ ابن جعفر کے پاس اور جا کر اس سے ام کلثوم کا رشتہ طلب کرو تاکہ میں یزید کا نکاح اس سے کر سکوں۔ مروان آیا جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس اور کہا جناب عبداللہ حاکم شام نے مجھے یہ مطالبہ کیا ہے، حاکم شام کا خط دکھا دیا تو جناب عبداللہ نے ایک جواب دیا، کہا میری بیٹی ام کلثوم کا میرے پاس حق موجود نہیں بلکہ اس کا فیصلہ کرنے والے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میں آقا حسین کے سامنے کس طرح جاؤں۔ بہرحال اس نے ہمت کی، آقا حسین کے سامنے آیا اور آ کر وہی بات دوبارہ دہرائی کہ حاکم شام نے اس طرح کا مطالبہ کیا ہے۔ امام نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک فاسق و فاجر آل سفیان، امام نے اس جملے کو ارشاد فرمایا کہ جو آل سفیان کا فاسق اور فاجر ترین شخص ہے اس کے پاس اپنی بیٹی کو بھیج دوں، یہ کسی بھی طور ممکن نہیں ہو سکتا۔ امام علیہ السلام اس کے بعد اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے اور کہا کہ ام کلثوم کو بلایا جائے، اور جب ام کلثوم آئی کہا تمہارے لیے قاسم ابن محمد ابن جعفر زیادہ مناسب ہے۔ بی بی نے رضایت کا اظہار فرمایا اور امام نے کہا کہ آج شام کو ہی نکاح کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے مدینے کے تمام افراد کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا۔ اب اس محفل کے اندر مروان بھی موجود تھا، وہ اس سوچ میں تھا کہ شاید امام اس حاکم شام کے خط کا جواب دیں گے اور رضایت کا اظہار فرمائیں گے۔ امام علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے جملہ ارشاد فرمایا کہ حاکم شام مجھ سے یہ بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے یزید کے لیے دے دوں، حالانکہ یہ ممکن نہیں، بلکہ امام نے مذمت حاکم شام کرنے کے بعد امام نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا عقد قاسم ابن محمد یعنی جعفر کے پوتے کے ساتھ کر رہا ہوں، بے شک اس سے بڑھ کے اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ موجود نہیں۔ اب مروان جو وہاں پہ بیٹھا تھا اور اس گمان باطل میں سوچ رہا تھا کہ شاید امام علیہ السلام حاکم شام کے خط کی حمایت کریں گے، ایک مرتبہ اٹھا کہا حسین ابن علی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے تمام حالات و واقعات حاکم شام کو لکھ بھیجے
اور جب حاکم شام نے پڑھا تو اس نے امام علیہ السلام کے خلاف بولنا شروع کر دیا اور نعوذ باللہ امام پر سب و شتم کیا اور امام علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا عجیب تھا یہ انسان کہ وہی جو پہلے رشتہ جوڑنے کے چکروں میں امام کی تعریفیں کر رہا تھا کہ تاکہ میرا نام عرب میں مزید مشہور ہو جائے کہ میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ بنو ہاشم میں کر دیا ہے، لیکن جب امام علیہ السلام کی جانب سے اس کو یہ جواب ملا تو اس کے بعد سے اس نے امام علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ دعا ہے اللہ کے دو عالم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم خطبات سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کو سمجھ سکیں اور دوسروں کو بھی بیان کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصیدہ پڑھتے ہیں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرا بھارا امام زینب کا کیا بتاؤں۔